اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ میں مکمل سورت کو پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آیت آیت کر کے اس کو پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ بھی پھر ساتھ پڑھیے گا۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی ایک ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی ساتھ مل کر پڑھیے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہ جو پہلی آیت ہے اس میں ہم نے مطلب یہ نوٹ کیا، کہیں کہیں پر ایسا سننے کو ملتا ہے اس کو زیادہ کھینچ دیا جاتا ہے، لا یا پھر لا کو زیادہ کھینچ دیا جاتا ہے، لا، تو یہ اس کو زیادہ نہیں کھینچیں گے، اس کی مقدار ایک الف ہے۔ جیسے آج ہم نے پڑھا ایک الف کی مقدار، تو یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے۔ آج آپ نے قواعد تو سن لیے، دیکھیں یہاں پر یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو اس لیے یہ ایک الف کھینچا جائے گا۔ ایک الف کی مقدار نارمل حالت میں ہاتھ کی بند انگلی کو کھولنے میں یا کھلی انگلی کو بند کرنے میں جس قدر دیر لگتی ہے، یہ الف کی مقدار ہے، اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ اسی طرح لام کے اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کی مقدار بھی ایک الف ہے، آپ انشاءاللہ آگے سبق پڑھیں گے، تو اس سے زیادہ نہیں کھینچیں گے، دونوں کو ایک ایک الف تک، ای کو بھی اور لا، لا دونوں کو ایک ایک الف تک کھینچیں گے، زیادہ نہیں کھینچیں گے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، جو ہم نے دوسری آیت پڑھی، اس دوسری آیت کے اندر جو ہے وہ مد ہے، یہاں پر مد متصل ہے۔ آپ انشاءاللہ مدات کا سبق پڑھیں گے تو وہاں پر آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ مدات کو ایک الف نہیں، ایک الف سے زیادہ کھینچا جاتا ہے، تو آپ انشاءاللہ وہاں پر پڑھیں گے، تو یہاں پر اسے زیادہ کھینچ کر پڑھا جائے گا، رحلۃ الشتاء، اسے ہم زیادہ کھینچیں گے۔ اور والصیف جو کلمہ ہے اس کے اندر صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ آئیے ہم اس آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، آپ بھی پڑھ لیجئے۔ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ، رب جو کلمہ یہاں پر لکھا ہوا ہے اس میں را پر زبر ہے، اور را پر جب زبر ہوتا ہے تو اسے پر پڑھا جاتا ہے، تو را کو ہم یہاں پر پر پڑھیں گے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم، یہاں پر جو کے بعد لفظ جو لکھا ہوا ہے اس کے بعد لا لکھا ہوا ہے، تو یہ وقف رموز و اوقاف، وقف کہاں پر کرنا ہے کہاں پر نہیں کرنا، انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے، تو یہاں پر نہیں رکنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر وَآمَنَهُم کو ساتھ ملا لیا۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، اس آیت کو ہم دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ الذی
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس مکمل صورت کو ایک بار ہم پڑھ لیتے ہیں. آپ سن لیجئے. مکمل صورت کو میں ایک بار میں پڑھ لیتا ہوں. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ.